your first lecture about international business environment. Yes, sir. First of all, what is international business? International business refers to trade of goods, services, technologies, capital and order or knowledge across national borders and at a global or transnational scale. It involves cross-border transactions of goods and services between two or more countries. Means इंटरनेशनल बिजनेस क्या चीज़ होती है कि मसलन ये एक कंट्री है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान अगर यूके से इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो वो किस तरह करता है, मसलन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए अपनी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, जो मींस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, गंदम आटा वगैरह, वो सारा कुछ वो इंपोर्ट करता है और उसके बदले में जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं और वो बिज़नेस एक स्टार्ट होता है गवर्नमेंट का, यानी यूके का और पाकिस्तान का, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस इसको कहते हैं कि दो कंट्रीज़ का आपस में जो गुड्स और प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो रहा होता है इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्योंकि उसको Okay. कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. Okay. इसको एक और फॉर्म में भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इंक्लूड कैपिटल स्किल्स and people for purpose of international production of physical goods and services such as finance, banking, insurance and construction. Means کہ جو دونوں کنٹریز کا جو آپس میں انٹرنیشنل بزنس کر رہے ہیں ان کا آپس میں کس طرح بزنس چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ بیٹھ جا کے وہ بزنس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے کچھ افراد وہ پاکستان آ کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہمارا وہ اکنامکلی فائنانس کا وہ ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، بینکنگ میں وہ ٹرانزیکشنز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، انشورنس اور کنسٹرکشن پروڈکٹس وہ آپس میں چل رہی ہوتی. اس طرح کا جو بھی بزنس ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنل بزنس کہتے ہیں. اس کو ایک دوسرا بھی نام دیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل بزنس از آلسو نون ایز گلوبلائزیشن، کہ پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری سے ہم جو بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں اکراس دی بارڈرس وہ انٹرنیشنل بزنس میں آتا ہے. فار ایگزامپل امیزون، علی بابا، سٹی گروپس، کوکا کولا، یہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں اور کمپنیز ہیں جو کہ پوری دنیا میں گلوبلی یہ کام کر رہی ہیں، اور ان کے جو امپلائیز ہیں وہ ہر کنٹری میں کسٹمائز ہیں، کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے فرنچائز ہیں ہر کنٹری میں، اور یہ اپنے گوڈز اور پروڈکٹس وغیرہ ایکسچینج کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ٹرانزیکشن وغیرہ ایکسچینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی. امیزون کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا جو، اور اس کے جی علاوہ جی سر. علی بابا ایک چائنیز کمپنی ہے، جی وہ بھی یہی، حالانکہ وہ چائنا کی کمپنی ہے، وہ کیا کر رہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں وہ زیادہ اوور آل تو وہ پوری دنیا میں ہے، لیکن اس وقت وہ پاکستان میں زیادہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس ٹھیک ہے. فری ڈیلیوری پہ وہ ادھر امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی ہیں اور جو بھی بزنس ہو ان کا چلا ہوا ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایک لنک ہے ویب سائٹ، آپ انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ کا تھوڑا ڈیپلی اس لنک کے تھرو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر.
اور یہ آپ کا اسائنمنٹس اور کیا نام ہے ایگزامس کے لحاظ سے یہ ویب سائٹ بہت آپ کو ہیلپ کرے گی. اچھا سر، جو آپ نے مجھے سلائڈز بھیجی ہیں اس میں یہ لنک نہیں ہے. جی یہ مجھے بعد میں وہ ہے تو میں آپ کو یہ اوکے واٹس ایپ اوکے، گروپ میں سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اب انٹرنیشنل بزنس کا تو آپ کو پتہ چل گیا. اس کے بعد انٹرنیشنل بزنس انوائرمنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ An international business environment is the surrounding in which international companies run their businesses. It brings along it with many differences. Thus, it is mandatory for people at managerial level to work on factors that make an international business environment. Means business environment کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ اینالائز کرتے ہیں کہ یہاں میں فلاں بزنس چلانا چاہتا ہوں، رن کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی مارکیٹ لیول آپ کو اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ یہاں میرا بزنس چل بھی سکتا ہے یا نہیں. یہاں مارکیٹ لیول کیا ہے ان کی، وہ یہاں کون سی پروڈکٹس زیادہ ہم چلائیں تو وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں، وہ سیل ہو سکتی ہیں. اور یہاں کسٹمر کا کیا ریٹ ہے کہ کسٹمر میکسیمم ہے یا کیسے ہیں. وہ جو یہ سارا انالائز کرنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بزنس انوائرمنٹ انالائز. ٹھیک ہو کیا؟ ٹھیک ٹھیک. کہ ایک بزنس آپ ایسے تو نہیں کہ آٹومیٹک آپ نے جو سوچا کہ یہ میں نے بزنس کرنا ہے تو آپ فوراً سٹارٹ کر دیتے. سب سے پہلے آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے کہ آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور وہ کون سی لوکیشن یا کون سے انوائرمنٹ میں آپ کو سوٹ کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. International business environment includes various like social, political, regulatory, cultural, legal and technological factors. اس ڈیفینیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو فیکٹرز وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن پہ یہ بزنس انوائرمنٹ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے یا وہ مینڈیٹری ہوتا ہے ایک بزنس کے لیے. وہ فیکٹر یہ ہیں: سوشل، پولیٹیکل فیکٹر، سوشل فیکٹر، ریگولیٹری فیکٹر، کلچرل فیکٹر، لیگل اینڈ ٹیکنالوجیکل فیکٹرز. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. اب سوشل کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ اینالائز کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ یا ہم جو بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں ان کی مقبولیت کیسے ہو سکتی ہے، ان کو ہم سوشلائز کیسے کر سکتے ہیں، ہر ایوری کسٹمر کے پاس ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ایکسیس کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر پولیٹیکل فیکٹر کیا ہوتا ہے جی. کہ اس ایریے میں جو اس کنٹری جس کنٹری میں آپ بزنس لانچ کرنا چاہتے ہیں اس کا پولیٹیکل آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں گے کہ ہمیں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہوگا کہ ہمیں جو اس کنٹری کا لا ہمیں اس کا اجازت دے گا کہ یہ ہم بزنس لانچ کریں یا نہ کریں، یا اس کے لیے کیا کیا ہمیں ایشوز ہوں گے یا بیریئرز ہوں گے جو ہم اس بزنس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پولیٹیکل ٹھیک. فیکٹر. ریگولیٹری فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ایریا کسی خاص آرگنائزیشن کا ہے یا کوئی اس پہ گورنمنٹ انوالو ہے تو وہ آپ کو لنک اپ کرنا ہوگا اس آرگنائزیشن پرٹیکولر آرگنائزیشن سے یا اس گورنمنٹ سے کہ وہ آپ کو فلی فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ یہ فلاں بندہ ہے وہ یہاں پہ آئے گا، یہ بزنس کرے گا، اس کو ہم نے یہ فیسیلیٹیشن دینی ہے اور اس لحاظ سے وہ ریگولیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ٹھیک ہے. یہ فار ایگزامپل اب میں بھی آپ کو پاکستان کا ایک آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ اسٹیٹ بینک نے ایک ایکشن لیا ہے
کہ کامیاب نوجوان جو پروگرام وزیر اعظم کے انڈر چلا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، جی کہ سب بینکس کو میکسیمم 5% لازمی انویسٹ کرنا ہوگا کامیاب نوجوان یا ریئل اسٹیٹ میں، ٹھیک ہو، اور اس کی ریگولیٹری اتھارٹی کس نے لی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹ ٹھیک بینک آف پاکستان پورے پاکستان کے بینکس کو ہینڈل کرے گا، ان کو مینیج کرے گا اور ان کو فورسلی وہ فورس کرے گا کہ یہ لازمی 5% آپ نے اتنی اماؤنٹ آپ نے اس پروگرام یا اس پروجیکٹ میں لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوگی ریگولیٹری فیکٹر یا ریگولیٹری اتھارٹی، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کلچرل فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا آپ کو کلچر بھی دیکھنا ہوگا، کہ مثلاً آپ کپڑے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ کسٹمر جو ہیں وہ کس ٹائپ کا کپڑا پہنتے ہیں، کس ٹائپ کا اس کنٹری کا کلچر کیسا ہے، آپ کو اسی ٹائپ کی پروڈکٹ لانی ہوگی، اسی ٹائپ کا آپ نے بزنس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تب وہ آپ کا رینویٹ ہوگا۔ اور ٹیکنالوجی کا فیکٹر کیا ہوگا کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اس ایریے میں آپ کو مہنگی تو نہیں پڑ رہی، یا وہ ٹیکنالوجی وہاں کے لوگ، وہاں کے امپلائیز یا وہ کسٹمر وغیرہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، کیسے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک اور اس پروڈکٹ کو ہم کیسے اپڈیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں انٹرنیشنل بزنس انوائرمنٹ۔ ٹھیک ہے یہ انٹرنیشنل بزنس کی چند ایگزامپلز ہیں۔ فرسٹ آف آل امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، یہ بھی انٹرنیشنل بزنس میں آ سکتا ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کیسے ہے۔ انفلو اینڈ سیلنگ آف گڈس فرام اینڈ ٹو ہوم کنٹری فرام آؤٹ سائڈ، مثلاً ہم اپنے کنٹری میں بیٹھ کے کیسے دوسرے کنٹری سے لنک اپ ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم امپورٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی گوڈز یا پروڈکٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کنٹری میں ہم کیسے وہ سیلنگ یا بائنگ کر سکتے ہیں گوڈس، ٹھیک ہو گیا، یہ ایک انٹرنیشنل بزنس کا یہ بھی ایگزامپل ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ لائسنسنگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ ود اونرشپ رائٹس کین بی ڈسٹریبیوٹیڈ یوزنگ لائسنسنگ، کہ آپ نے جس کنٹری میں بزنس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی آرگنائزیشن یا کمپنی یا بزنس کو رجسٹر کروانا ہے، تاکہ وہ آپ کو الاؤ کرے، وہ ایک لائسنس آپ کو دیں کہ آپ اس کے ایلیجیبل ہیں اس کنٹری میں، اور اس پرٹیکولر بزنس کے آپ کو وہ ایک آنرشپ ملتی ہے، ایک الاؤ ملتا ہے کہ آپ کو وہ آپ فریلی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آپ کو ایک لائسنس ملتا ہے، آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی آپ اس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک تیسرے نمبر پہ فرنچائزنگ، پیرنٹ کمپنی gives right to other companies to carry on business in its name، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک جیسا کہ علی بابا کی آپ مثال لے لیں، اگزامپل لے لیں، تو وہ مین ان کا ہیڈ کوارٹر چائنا میں ہے، لیکن مختلف ڈفرینٹ کنٹریز میں انہوں نے اپنی فرنچائز اوپن کی ہوئی ہیں، اور ان کے اپنے ہی لوکلی یا اس کنٹری کے انہوں نے امپلائیز ہائر کیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے وہ امپورٹ ایکسپورٹ یا بزنس وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ پروڈکٹس سیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیم جو اصل ان کا ہیڈ کوارٹر کا نیم ہے، مثلا علی بابا کمپنی، جی وہی یوز ہو رہی ہوتی، فرنچائز کا بھی وہی نیم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اوکے چوتھا نمبر پہ کہ آؤٹ سورسنگ اینڈ آف شورنگ، اٹ مینس گیونگ آؤٹ دی کنٹریکٹس ٹو انٹرنیشنل فرمز
for certain business purpose. یہ تو آپ نے نیم بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا، جیسا کہ آپ نواز شریف کی آپ بات، ان کی آف شور کمپنیز ہیں یو کے میں، کینیڈا میں، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا اپنے بجٹ پہ کمپنی کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، اور ان کی آف شور فرنچائز یا آف شور کمپنیز آپ دوسرے کنٹریز میں بناتے ہیں، اور آپ ان کو اتھارٹی دیتے ہیں دوسرے کنٹری کو کہ وہ میری اس کمپنی کو ایز اے آنرشپ میں ایگزیکیوٹ کریں، اور جو یعنی پروفٹ ہوگا وہ آنر کو جاتا ہے، اور ان میں کچھ کنٹریکٹس بنے ہوتے ہیں کہ کتنا پروفٹ آنر کو جائے گا اور کتنا پروفٹ میں پرسنٹیج ہوگی جو کہ وہ اس لوکل جو ہوگی پارٹنرشپ یا امپلائز وغیرہ ان کو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسا کہ نواز شریف ہے پاکستانی، لیکن جی ان کی آف شور کمپنی یو کے والے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک ٹھیک۔ کنٹریکٹ کے تحت وہ ان کے آنرشپ کا جو کنٹریکٹ بنا ہوا ان کا پروفٹ وہ نواز شریف کو جا رہا ہے، اور ایز اے پے جو امپلائی کو پے جاتی ہے وہ وہاں سے وہ لوکل وہ کما رہے ہوتے ہیں ان کے امپلائیز، ٹھیک ہو۔ اوکے۔ اس کے بعد جے بی اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. It is agreement between two companies, one being an international company to where business has to be conducted. یہ بھی آپ ایک مسئلہ جوائنٹ وینچر کی فارم میں یہ پارٹنرشپ کہ ایک کمپنی ہے اسی جیسی ایک اور کمپنی آتی ہے تو وہ آپس میں جوائنٹ وینچر کرتی ہیں کہ کچھ فیسلٹیز وہ مین کمپنی دے رہی ہوتی ہے، کچھ جو نئی بنی ہوتی ہیں فیسلٹیز وہ دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ دونوں کنٹریکٹ کرتے ہیں، ایک جوائنٹ وینچر ایم او یو ہوتا ہے ان کا، تو وہ کیسے ایک دوسرے کی فیسلٹیشن پروڈکٹس ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا نیم یوز کر کے مارکیٹ میں اپنا مینٹین رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سر نے آپ کے بارے میں بھی ہمیں بتایا تھا کہ آپ مسئلہ HNIT ہے اس کا آپ وہاں سعودیہ میں آپ ہینڈل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی یہ بھی آپ ایک ایگزامپل ہے کہ HNIT نے آپ کے ساتھ ایک JV کیا ہے، پارٹنرشپ کی ہے، اوکے۔ کہ آپ کا ایک کنٹریکٹ بنا ہوگا کہ آپ جو بھی کلائنٹ یا جو بھی اسٹوڈنٹس آپ ادھر رجسٹر کرتی ہیں ان کا کچھ پرسنٹیج آپ کو ملے گی اور باقی جو ہے وہ آنر کو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی یہ ایک JV یا پارٹنرشپ کا ایک ایگزامپل ہے۔ 6 نمبر کے ملٹی نیشنل کمپنیز دیٹ آر کنڈکٹنگ بزنس ان مور دین ون کنٹری. ملٹی نیشنل کمپنی کیا ہے کہ وہ ایک ہی بزنس کو مختلف ملٹیپل کنٹریز میں لانچ کر رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ HNIT ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے، اس کی فرانچائز ہے، سعودیہ میں بھی ہے، UAE میں بھی ہے، اب انشاءاللہ فیوچر میں کینیڈا میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کمپنی ایک ہی ہے، ان کی سروسز ایک ہی ہیں، لیکن ان کی فرانچائزز ان کی یہ ایک مثلاً ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے کہ مختلف کنٹریز مختلف نیشنل کنٹریز کو ملا کے ان کے آفسز کو ملا کے کہ یہ بگ کمپنی بنی ہے اور اپنی سروسز جی یہ ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ لاسٹ نمبر کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ FDI انویسٹمنٹ میڈ بائی این انڈیویجول اور کمپنی لوکیٹڈ ان ون کنٹری ٹو دی بزنس انٹرسٹ located in an other foreign country. مینز کہ ایک کمپنی ہے پاکستان کی، وہ مین تو جہاں پہلے وہ ایگزیکیوٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اب اس نے اتنا کچھ کما لیا ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ میں سعودیہ یا کسی اور کنٹری میں جا کے انویسٹ کروں
وہاں بھی میں ایک فرنچائز اوپن کروں اور وہاں کے جو لوکل کسٹمر ہیں ان کو بھی میں اٹریکٹ کروں اور ان تک بھی اپنی سروسز میں پہنچاؤں. ٹھیک ہے. یہی ٹھیک مثلا ہے. HNIT ہے تو اس نے انویسٹ پاکستان میں بھی کیا ہوا ہے، سعودیہ میں بھی کیا ہوا ہے، UAE میں بھی کیا ہوا ہے اور یہ اپنے ایک فرنچائز کے ذریعے کسٹمرز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں اور سروسز دے رہی ہیں. یہ ہوتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یعنی لوکل جو نیشنل اس کمپنی کا کنٹری ہے اس کے علاوہ ایبروڈ میں انویسٹ کرنا، اس کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. یہ تھی ٹھیک ہے. انٹرنیشنل بزنس کی چند ایگزامپلس. نو Analysis techniques of business. First of all, analysis. Environmental analysis is the study of organizational environment to identify and indicate those environmental factors that can significantly influence organizational operations and managers اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بزنس تو اسٹارٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نے سب سے پہلے اس بزنس کا انالائز کرنا ہے کہ وہ ہم کون سے فیکٹرز ہمیں آ سکتے ہیں، کون سے فیکٹرز ہم اپلائی کریں اور کون سے انوائرمنٹ میں وہ ہم بزنس ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا ڈیپلی انالائز کرنا ہوگا، اسٹڈی کرنا ہوگا، اس انوائرمنٹ کو سمجھنا ہوگا، اس کی پولیٹیکل، سوشل اور کلچرل، لیگل فیکٹرز کو سمجھنا ہوگا. تب آپ ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ یہ بزنس میں وہاں ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ انوائرمنٹ ڈائگنوسس. Environment diagnosis is an exercise attempted to identify factors of causes in the environment that affects the function of an organization and use such identification as a base for developing plans or strategies to improve or maximum dynamism and effectiveness of organization. Environment analysis is a tool of environmental diagnosis. اس کا مطلب وہی جو میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں گا کہ یہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے کہ وہاں آپ نے ایکشن لینا ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان فیکٹرز کو جو کہ آپ کو بیریئرز آ سکتے ہیں کہ یہ بزنس آپ کیسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ان بیریئرز کو آپ کیسے ریزالو کر سکتے ہیں اور وہ آپ کون سی پروڈکٹس آپ وہاں سیل کر سکتے ہیں، آپ کو کون سے کسٹمرز کون سے ہوں گے جن کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ ڈیپلی آپ کو انالائز کرنا ہوگا تب آپ وہ بزنس ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں تک کوئی کنفیوژن آپ کو کوئی؟ سر آپ مجھے صرف 1 منٹ دے دیں، میں لیپ ٹاپ کا چارجر ختم ہو گیا تو میں اس کا صرف چارجر لگا جس سے
جی سر. ہیلو. ایک منٹ. جی. اوکے. اوکے. جی سر. Importance of environmental analysis. First, environmental factors are primary impact makers on corporate strategy of organization. سب سے پہلا آپ کو جو اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اینالائز جو کہ آپ آرگنائزیشن جو آپ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس جہاں پہ آپ بزنس ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس بزنس کا آپ وہاں پہ فائدہ کیا ہوگا اس جو آپ اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں اس کا اس ایریے میں کیا فائدہ ہوگا کسٹمر کو اس کے جو بھی امپلائز کو اور جو کمپنی آپ بنا رہے ہیں یا اس کمپنی کو یعنی اوور آل آپ نے دیکھنا ہے کہ اس اوور آل ان فیکٹرز کا کیا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر کے سچ انالائسز ہیلپس in anticipating opportunities and to plan alternative responses to those opportunities. کہ آپ نے انالائز کیا ہے کہ آپ کو کون کون سی اپرچونیٹیز وہاں آپ کو شو ہو رہی ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم لے کے آئیں یہ بزنس ہم چلائیں تو یہ اپرچونیٹی ہمارے لیے کریٹ ہو سکتی ہیں ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی آپ کو انوائرمنٹل اس یعنی جو انالائز آپ کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کو انالائز کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. اور کچھ آپ اپنے مائنڈ سیٹ سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بزنس ایگزیکیوٹ کریں گے اس انوائرمنٹ میں تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا. کچھ آپ ڈیپلی اسٹڈی کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھی الٹرنیٹیو یہ بھی اپرچونٹی ہم وہاں ایگزیکیوٹ کریں تو اس کا بھی ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اٹ ہیلپس ان ڈیٹرمائننگ تھریٹس and developing جی. an early warning systems to prevent threats to organization or to determine the risk that may be faced by organization in its future operations. آپ کو ڈیپلی انالائز کرنے سے یہ بھی ایک فائدہ ہوگا کہ وہاں کے انوائرمنٹ میں آپ کو کون کون سے رسک آ سکتے ہیں کون کون سے آپ کو تھریٹس آ سکتے ہیں آپ جو کہ فیوچر میں آپ فیس کر سکتے ہیں. آپ وہ انالائز کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے کہ آپ پہلے سے ہی اس کا ایک سلوشن آپ کے پاس ہوگا کہ فیوچر میں ہمیں یہ رسک آ سکتے ہیں ہم اس کا الٹرنیٹیو یہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ ٹھیک کے ہے. پاس پہلے سے ہی آپ سلوشن آپ کے پاس ریڈی ہوگا
جب بھی آپ کو کوئی رسک ہوگا وہاں پہ تو آپ وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. فورتھ نمبر پہ it helps to identify those adjustments or adaptations which are required for greater accomplishment of organization objectives. آپ کو یہ بھی جو آپ بزنس ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی، سب سے پہلے آپ آرگنائزیشنل آبجیکٹیو جو کہ آپ اکمپلش یا ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ آپ نے کیسے کرنی کہ مثلاً آپ فرسٹ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہوگا کہ ہم فلاں پروڈکٹ جاتے ہی ایگزیکیوٹ کریں گے، وہاں لانچ کریں گے، اس کا ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے وہاں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، کسٹمر پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو آپ وہ یہ آپ کا ایک آبجیکٹیو ہوگا. دوسرے نمبر پر اگر وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا تو آپ کوئی نہ کوئی نئی آپ اپرچونٹی آپ وہاں ایگزیکیوٹ کریں گے کہ یہ اپرچونٹی اگر ہم وہاں لانچ کریں تو اس کا آپ کو امپیکٹ کیا ہوگا. یہ یعنی وہ ٹوٹل آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنے گولس آپ آبجیکٹیو وہاں ایگزیکیوٹ کریں گے. ٹھیک ہو، یہ بھی آپ کو ٹھیک ہے. اینالائز اسٹڈی سے آپ کو فائدہ ہوگا. پانچواں کیا ہے، اٹس سارٹ آف SWOT strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis which helps in deciding about right course of action for managerial to successfully negotiate with prevalent circumstances around their organization in order to ensure its survival, growth and development. اوکے، مینس آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی وہاں انالائز کرنے سے کہ آپ کتنی اسٹرینتھ میں ہیں، آپ میں کتنی انرجی ہے، آپ کتنی یعنی آپ کی پاور ہے کہ آپ وہ بزنس ایگزیکیوٹ کر سکیں. آپ کو اپنی جو ویکنیسز ہیں وہ بھی شو ہو جائیں گی کہ ہمیں یہ ویکنیسز ہیں وہ بھی آپ دور کر سکتے ہیں اور آپ مزید اپرچونٹیز ان کو دے سکتے ہیں اور اپرچونٹیز اویل کر سکتے ہیں. اور آپ کو تھریٹس جو فیوچر میں آئیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ رسک یا تھریٹ آ سکتے ہیں، آپ ان کو بھی پہلے سے آپ سلوشن تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ environmental information strengthens the planning process and strategy formulation. آپ کے پاس ایک پلاننگ فارمولہ بھی ہوگا کہ ہم اس فارمولے کے تحت یہ بزنس لانچ کریں گے اور ان کا اس انوائرمنٹ پہ یا اس کسٹمرز پہ یہ امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو سارے ٹھیک ہے. سٹیپس تھے کہ انوائرمنٹل اسٹڈی آپ کریں گے تو ان کے امپیکٹس یا ان کے فوائد جو ہیں امپورٹینس وہ کیا ہوگی، وہ یہ چیزیں تھیں. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی ٹھیک ہے. کنفیوژن یا کوئی نہیں سر. سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ اچھا، یہ تھا انوائرمنٹل انالائسز کے یہ سارے پوائنٹس اور امپورٹینس تھی. اب ہے سیکنڈ پوائنٹ انوائرمنٹل آڈیٹنگ کہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے، آپ کتنے بجٹ میں سٹارٹ کریں گے، آپ کے کتنے بجٹ میں امپلائیز ہائر کریں گے، آپ وہ جو سارا بجٹ ہوگا پروڈکٹس بنانے میں، پروڈکٹس کو لانچ کرنے میں جو آپ کا بجٹ ہوگا، یہ سارا کچھ آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ فارم میں آپ کے پاس ایک رپورٹ ہوگی کہ ہمارا اتنا آڈٹ ہوگا، اس آڈٹ میں ہم رہ کے اس بجٹ میں رہ کے ہم یہ فلاں بزنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. It is systematic, documented, periodic and objective process in assessing an organization's activities and services in relation to assessing
compliance with relevant statutory and internal requirements, facilitating management control of environmental practices. Means आपके पास जो वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक होगा ऑडिट रिपोर्ट होगी जो कि मैंने जो मैनेजर होता है उस बिजनेस का वो जी बनाता है अपने एम्प्लॉयज़ को रिलेट करके अपने एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके उनके ज़रिए वो ऑडिट बनाते हैं वो रिपोर्ट मैनेजर को जाती है और मैनेजर अपने सीईओ को वो रिपोर्ट सबमिट करवाता है कि ये बजट है इस बजट में रह के हम ये फ़लाँ इलाके में फ़लाँ एनवायरनमेंट में ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं ठीक हो गया ठीक है हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ये प्रोसेस होता है कि एनवायरमेंटल ऑडिटिंग प्रोसेस किस तरह एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले आपने वो एनवायरमेंटल एनालिसिस किया कि आप वो पता होना चाहिए कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में जा रहे हैं किस तरह का वहाँ कस्टमर होगा किस तरह का कल्चर होगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स वहाँ ज़्यादा सेल होंगे आप वही बिजनेस उस मार्केट प्लेस में लॉन्च करेंगे ये आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी जो प्लानिंग फेज़ आपका होगा ठीक होगा जी सर दूसरा फेज़ कौन सा होगा कि आप वो ऑडिट टीम चूज़ करेंगे कि आपके पास मतलब बड़ी कंपनी होगी या बड़ा बिजनेस होगा उनमें डिपार्टमेंट्स होंगे मुख्तलिफ ठीक है उन डिपार्टमेंट्स को जी मर्ज करके आप उनके एम्प्लॉयज़ को उनकी टीम को मर्ज करके आप एक ऑडिट वो एम्प्लॉयज़ या टीम चूज़ करेंगे जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट का ऑडिट रिपोर्ट देंगे ठीक है ठीक और थर्ड पॉइंट क्या है कि इंस्पेक्टिंग साइट और कलेक्शन ऑफ डाटा उस ऑडिट के लिए आपको कुछ ना कुछ डाटा भी तो चाहिए कि आपके पास जो डिपार्टमेंट है आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट है कौन कौन सी चीज़ें हैं कौन सा डाटा है जो कि हम कलेक्ट करेंगे और उसका ऑडिट या बजट हम तैयार करेंगे कि फ़लाँ प्रोडक्ट है फ़लाँ डाटा है वो हम इतने में हम खरीद सकते हैं या इतने में सेल करेंगे वो पूरी रिपोर्ट आप वो डाटा कलेक्शन जो होगी वो आपके ठीक पास होगी तो आप ऑडिट रिपोर्ट बना सकेंगे ठीक है सही फोर्थ पॉइंट के एनालाइजिंग रिजल्ट ऑफ ऑडिट जब आपके पास वो रिपोर्ट बन जाएगी आप एनालाइज करेंगे कि कोई उसका आउटपुट आप देंगे मैनेजर को कि ये हर डिपार्टमेंट की हर जो पर्टिकुलर टीम है वो अपने मैनेजर को अपनी अपनी रिपोर्ट देगी ऑडिट रिपोर्ट वो मैनेजर उसका रिजल्ट आउटपुट देखेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतना ऑडिट आ रहा है इतना बजट आ रहा है इस डिपार्टमेंट में इतना बजट आ रहा है ये सारी रिपोर्ट वो आउटपुट शो हो जाएगी ठीक है एवेल्युएटिंग ऑडिट क्या है वो जब सबमिट करेगा सीईओ को ऑडिट रिपोर्ट तो वो इवेलुएट करेगा सीईओ कि कौन सा डिपार्टमेंट में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कौन से डिपार्टमेंट में हमारा ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो सारी चीज़ें एवेलुएट करेंगे और इसके साथ साथ वो भी चीज़ें एवेलुएट करेगा कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो रह गया हो जी ऑडिट रिपोर्ट में वो सारा एवेलुएट करके तब वो पूरी ऑडिट रिपोर्ट एक बनती है ठीक हो गया ठीक है ये था आज का लेक्चर और इसमें कोई भी आपको क्यूरी हो कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं जी सर ये एंड वाला ये ऑडिटिंग वाला जो है ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन मैं इसको दोबारा खुद पढ़ती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये मैंने पहले इतना इस पे गो थ्रू नहीं किया हुआ अच्छा ऑडिट मीन्स जी जी जेनेरिक जो ऑडिटिंग इज process of budgeting okay ओके overall budgeting about every departments every company budgets or products
ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس اوکے کون سی آپ بزنس لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اور کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی آؤٹ پٹ جو کہ ان کی ٹرانزیکشن جو ان کے اخراجات ہیں، ٹھیک ہے، جو جی ان کا بجٹ ہے، امپلائی کی پے ہے، پروڈکٹ کریشن کی وہ جو ہے اخراجات، اس کے علاوہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ اوور آل جو بجٹ ہے اس کو آڈٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو وہ کس طرح ایک آڈٹ رپورٹ، مثلا آپ اپنی ایگزامپل لیں کہ آپ ایچ این آئی ٹی کو ایک منتھ میں یا ایک ایئر میں کتنے اسٹوڈنٹ فراہم کر رہی ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ آپ ریفر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک منتھلی رپورٹ ہوگی آپ کو وہ کہ میں نے اس ویک یا اس منتھ میں اتنے اسٹوڈنٹ ریفر کیے ہیں، میرا کیا بجٹ بن رہا ہے، میرے اتنے انہوں نے مجھے دے دیے ہیں، اتنے میرے رہتے ہیں، اتنا میرا لاس ہوا، اتنا میرا پروفٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری رپورٹ جو آپ بنائیں گے ایچ این آئی ٹی کی، وہ آپ کا آڈٹ رپورٹ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور صحیح۔